بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک طویل عرصے کے بعد، کم و بیش 1 ماہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں۔ کافی علالت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اتنا عرصہ آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا، اور اس دوران میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی اس انجمن یعنی شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن کے جو بانی ہیں جناب محترم چودھری محمد شہزاد صاحب دامت برکاتہ مرادیہ۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا طویل عرصہ فقیر کو ریسٹ کرنے کا موقع دیا، اور اس کے بعد الحمدللہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو اپنی اس علالت کی ویڈیوز سے پہلے، اپنی علالت سے پہلے جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئیں، ان کے اندر جو ایپیسوڈ 2 جو ہمارا اپلوڈ ہوا، اس کے اندر ایک کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بعض لوگ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو انگوٹھے چومے جاتے ہیں، یعنی جب بھی اپنے نبی کا نام لیا جاتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے جو اہل محبت کا کہ یہ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا یہ طریقہ جو ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے کائنات ہیں۔ اس پوری کائنات کے اندر جو بندہ جس طرح سے اپنے پاک نبی سے محبت کرتا ہے یا کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر پاک نبی سے محبت کرے، کیونکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ماں سے بڑھ کر، اپنے باپ سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر میں محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کر لے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین مکرم، ہر طرح سے بڑھ چڑھ کر اپنے پاک نبی کے ساتھ محبت اور عشق اور لگاؤ کرنا ہے، آقا کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نام مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ہے تو تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے اور اس نور مبارک پر درود پڑھتے، اس نور مبارک کی زیارت کرتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک یہ فرشتے جو میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں یہ کیوں پھر رہے ہیں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے آدم، آپ کی پشت انور کے اندر میرے پاک محبوب آخر الزمان پیغمبر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے، میرے پاک محبوب کا نور ہے۔ یہ جو فرشتے تمہارے پیچھے ہیں یہ اس نور کی زیارت کرتے ہیں۔ عرض کیا حضرت آدم علیہ السلام نے، مالک جس پاکیزہ نور کی زیارت تیرے فرشتے فرماتے ہیں، اس نور کی زیارت میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات مالک ارض و سما نے وہ نور مبارک آپ کی پشت انور سے منتقل کیا آپ کی پیشانی انور میں، اور پھر آپ کی پیشانی سے منتقل کیا آپ کے انگوٹھوں کے اندر، آپ کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا نا، تو فرط محبت کے اندر، شوق محبت کے اندر آپ نے اس نور مبارک کو چوما اور چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ تو سامعین مکرم، اس حدیث مبارکہ سے، اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا
اور آقا کا نام نامی اس میں گرامی جب لیا جاتا ہے تو اس مبارک نام پر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا، یہ ہمارے باپ نسل انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور پھر پیارے یار غار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بھی سنت ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ جو سمجھ لینا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اندر یہ عمل کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ ہر حالت میں ہی کرنا ہے۔ ہاں، محبت کے اندر اگر کوئی اس عمل کو کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اس عمل کو نہیں بھی کرتا تو اس کے اوپر کوئی کفر لازم نہیں آتا، کوئی ایسا معاملہ نہیں آتا، لیکن محبت کے اندر یہ عمل کر لینا یہ مستحب عمل ہے، مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ مستحب عمل ہے۔ یہ ہمارا کوسچن نمبر 1 تھا جو ایپیسوڈ نمبر 2 کے اندر ایک ساتھی نے سوال کیا تھا۔ اب اس کے بعد ایپیسوڈ نمبر 4 جب ہمارا اپلوڈ ہوا تو اس ایپیسوڈ کے اندر بندہ ناچیز نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی تھی، جس کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو جب میں نے بیان کیا تو کسی ساتھی نے سوال کیا کہ اگر اللہ رب العزت اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر اگر پیار کرتا ہے تو پھر بندے پر یہ جو تکالیف اور آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں؟ دیکھنے میں تو جو ہے وہ ایک اتھینٹیکلی ایک ساتھی نے جو بھی کویسچن کیا ہے کہ اگر ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے تو وہ کبھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ میرے بچے کے اوپر کوئی مشکل آئے یا میرا بچہ کسی مشکل میں پڑے، تو پھر وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے آقا کے فرمان کے مطابق، تو پھر وہ اپنے بندے پر یہ تکالیف کس طرح سے برداشت کر سکتا ہے؟ تو سامعین مکرم، اس کا جو ہے وہ ایک تو الزامی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، کتنا محبت کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے جو ایک ماں جو رب کائنات نے انسان کے لیے ایک تحفہ بنایا ہے، اتنا پیار کرتی ہے کہ بچے کو اگر کانٹا چبھ جائے تو ماں کے دل کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو کانٹا کیوں چبھا۔ اچھا، اب وہی ماں ہے، وہی بیٹا ہے، اب جب بیٹا بیمار پڑ جاتا ہے، بیٹے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا بیٹے کے انٹرنل پارٹس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہی ماں ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا سینہ چیرنا پڑے گا، تو ماں اپنے بیٹے، وہ ماں جو ایک کانٹا چبھنا برداشت نہیں کر سکتی ہے تو وہی ماں اپنے بیٹے کا سینہ بھی چاک کروا دیتی ہے، اپنے بیٹے کا پیٹ بھی چاک کروا دیتی ہے۔ وہ ماں جو ایک کانٹا چبھنا اپنے بیٹے کا برداشت نہیں کرتی ہے، وہی ماں اپنے بیٹے کو چیرتا ہوا بھی دیکھ لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے یہ چیرنا اور یہ میرے بیٹے کی جو تکلیف ہے یہ میرے بیٹے کے نقصان کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے بیٹے کے فائدے کے لیے ہے۔ اچھا، اب ایک بچہ جب ماں محبت کرتی ہے تو بچے کے فائدے کے لیے اس کو چیرنا بھی پسند کروا لیتی ہے، وہ بھی برداشت کر جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر آزمائش بھی اتنی زیادہ ڈال دیتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے، کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے رب سے جتنا قریب ہوتا ہے، جس بندے سے رب جتنی محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے پر اتنی زیادہ تکلیف، اور جو بندہ اپنے رب سے جتنا قریب ہوتا ہے، جس بندے سے رب جتنی محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے پر اتنی زیادہ تکلیف اور آزمائشیں دیتا ہے، اس بندے سے اتنی زیادہ آزمائش لی جاتی ہے۔ اور کریم آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کائنات عالم کے اندر جتنی پریشانیاں اور جتنی آزمائشیں اور جتنی تکلیفیں میری ذات پر آئی ہیں کائنات میں کسی اور ذات پر نہیں آئی۔ کیوں آئی؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا جو اپنے رب کے جتنا قریب ہوتا ہے اور رب جتنا محبت کرتا ہے اتنی زیادہ تکلیف آتی ہیں، مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کائنات عالم کے اندر جو ہستی رب کائنات کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ میرے پاک محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اسی طرح تو جو بندہ اپنے رب کے جتنا قریب ہوتا ہے، رب جتنی محبت کرتا ہے،
اسی طریقے سے آزمائشیں بھی اس بندے کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ تو اس معاملے کے اندر اللہ رب العزت یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے تو چیخنا برداشت کر لیتی ہے، تو اسی طرح وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، وہ بھی اگر اپنے بندے کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ یقیناً اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا پاک قرآن ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ضرور ہے اور ہر آسانی کے بعد مشکل ضرور آتی ہے۔ یہ دن ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے، ایسے ایام ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں۔ آج اچھے دن ان کی طرف ہے، کل کو اچھے دن ادھر چلے جاتے ہیں، آج اگر برے دن ادھر ہیں تو کل کو برے دن ادھر آ جاتے ہیں۔ رب کا قرآن فرماتا ہے یہ دن گردش کرتے رہتے ہیں، ایام لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ساتھیوں نے ویڈیوز کو دیکھا اور پھر ان ویڈیوز کے اوپر کمنٹس کیے اور پھر ان ویڈیو کے اندر جو ہے وہ سوالات کیے۔ میرا شروع سے پہلے ایپیسوڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی بات تھی کہ آپ جتنا زیادہ مجھ سے کوسچنز کریں گے، جتنا زیادہ سوالات کریں گے، میں اتنا زیادہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سوالات کو پڑھا بھی جائے اور پھر اس کے جوابات بھی عرض کیے جائیں۔ تو مجھے یہ جو 2 کوسچنز والے ساتھی، پتہ نہیں ایک ہی ساتھی نے 2 کوسچنز کیے ہیں یا الگ الگ کیے ہیں، میں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کے اوپر اپنے کوسچنز کیے۔ میں تمام سے عرض کرتا ہوں کہ ذہن کے اندر، دل کے اندر، گھر کے اندر کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی تکلیف ہے یا کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوسچن ہے، تو میں تمام سے عرض کرتا ہوں کہ ذہن کے اندر، دل کے اندر، گھر کے اندر کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی تکلیف ہے یا کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوسچن ہے، تو آپ ضرور بے ضرور ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں اور پھر اس کے کمنٹ سیکشن کے اندر اگر آپ اپنے کوسچن پوچھیں گے تو انشاءاللہ العزیز بھرپور کوشش کی جائے گی کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کے تمام سوالات کا جواب دیا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے فقیر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اس انجمن یعنی شہزاد ہیلتھ آرگنائزیشن کے بانی اور جن کی وساطت سے یہ ویڈیوز آپ کی طرف پہنچتی ہیں، اللہ رب العزت ان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔